آپ کو میں نے بتایا بھی ہے پہلے بھی، فلائٹ آف کیپٹل بھی ہو رہا ہے اور کیپٹل کے ساتھ ساتھ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے. جتنے بھی قابل لوگ ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں اور اپنے لیے کوئی طریقہ کار نکال رہے ہیں اور پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے، صرف اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی اور باقی سب کو میپ کے حوالے کیا ہوا تھا، تو سوشل میڈیا بھی اور ٹی وی چینلز بھی سب جو تھے وہ سسٹم میں تھے کہ وہ آپ کو سب کچھ اچھا دکھا رہے تھے. لیکن اگر عوام تھوڑا سا یاد کرے تو سب کچھ اچھا نہیں تھا، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بےروزگاری بھی ٹھیک ٹھاک بڑھ رہی تھی. تو ابھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت تھوڑا سا موازنہ کریں پاکستان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ملک جو کہ ہمارا ملک تھا، بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، وہ بلکہ پاکستان ہی تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہوا اور ہمارے یہاں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہم سے علیحدہ ہوا تو یہ بیچارے ابھی بھوکے مریں گے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کی معیشت کتنی زبردست ہو گئی ہے اور وہاں پہ روزگار ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے پاکستان کے مقابلے میں، ان کے ایکسپورٹس کتنے اچھے ہیں. الحمدللہ ہماری پاکستان کی بہت سی چیزیں بنی ہوتی ہیں، لیکن بنگلہ دیش ماشاءاللہ بہت آگے جا رہا ہے اور ایسے بہت سی چیزیں بنا رہا ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی ہیں. اس لیے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے تو وہ کاروبار کو بہت زیادہ ٹائم دیتی ہے، روزگار کو بہت زیادہ ٹائم دیتی ہے، اور جو ملکی مسائل ہیں یعنی گیس، پانی، بجلی، صحت، تعلیم، جو بیسکس ہیں، پولیسنگ ہے آپ کی نظام عدل ہے، تو اس کو توجہ دیتے ہیں وہ لوگ. اور ایسا نہیں کہ وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں بھی کرپشن ہے، لیکن وہ ایک سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں، وہ نہ تو کھڑے ہیں اور نہ پیچھے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ بہت تیزی سے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک کام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے تو ڈالر جو ہے وہ تقریباً 90 روپے کے لگ بھگ ہے، اور انڈیا میں ڈالر جو ہے وہ تقریباً 80 روپے کے لگ بھگ ہے. اور یعنی ان کی جو لوکل کرنسی ہے، جو انڈیا کا تو روپے ہے، افغانستان کی کرنسی کو آج کل افغانی کہتے ہیں. اس طرح بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ تقریباً کوئی 110 کے لگ بھگ ہے. ہاں، سری لنکا جو ہے وہ کچھ کم 400 پہ جا رہا ہے، تو اور ہم لوگ بھی تقریباً 300 کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو ہم تو سری لنکا کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو اس کی وجہ وہی ہے جو کہ آپ کو میں پہلے بتاتا ہوں. اگر بالکل ہماری یاد کی بات ہے اور ہمارے بالکل سامنے یہ سارا کچھ ہوا کہ روس جو تھا یہ ایک سپر پاور تھا امریکہ کی طرح، لیکن چونکہ اس کی حکومت توجہ نہیں دے رہی تھی اس کی معیشت پہ، باقی سب چیز اس کی ٹھیک جا رہی تھی، معیشت پہ توجہ نہیں دے رہی تھی حکومت. معیشت کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی تھی، معیشت جو تھی وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل پا رہی تھی، وہ دنیا سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور ایک دن وہ کولیپس کر گئے معیشت کی وجہ سے. اور پھر ان کی جو زبردست فوج تھی، ان کی جو ایک سپر پاور فوج تھی اور جو کہ ایک نیوکلیئر فوج تھی، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو اپنے فوجیوں کو، اپنے پولیس والوں کو، اپنے سرکاری باقی ملازمین کو، جو ان کے ٹیکس آفسوں میں تھے، جو ان کے ریلویز تھے، جو ان کے ایئر لائنس کی کمپنیاں تھیں، تو تمام وہ دفاتر جو کہ وہاں تو سب کچھ سرکاری تھا، ان کو تنخواہیں دینے تک کی نہیں تھی. اور وہ لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں بیچ کے اپنے لیے تنخواہیں لیتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ لوگ یہ جو میزائلس کے شیل ہیں، وہ میزائلس کو خالی کروا کے ان کے شیل بنوا کے اور وہ شیل کس طریقے سے بیچتے تھے اور اس سے اپنا کوئی دن چلاتے تھے کہ اب کچھ دنوں کا خرچہ اس سے ان کو مل جائے. اتنا برا حال ہو گیا تھا ایک سپر پاور کا. کہنے کا مقصد یہ کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم معیشت کو توجہ نہیں دیں گے تو کیوں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اس طرح دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جن کے سیاستدانوں نے اور جن کے اداروں نے ملک کو توجہ دینا بند کر دی، معیشت کو توجہ دینا بند کر دی اور اپنی ذاتی مفادات کو توجہ دینا شروع کر دی، تو ان ملکوں کا یہی حال ہوا ہے اور ہم بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کسی بھی وقت ہم کولیپس کر سکتے ہیں، ہم گر سکتے ہیں، ہم ٹوٹ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیوالیہ ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ بالکل بھی نہ کرے. تو آج ہم کیوں اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم دیوالیہ پن کا نام لیتے ہیں اور ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی پارٹی کے لیڈران ہیں، جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے توجہ اپنے ملک کو نہیں دی، انہوں نے توجہ اپنی عوام کو نہیں دی، انہوں نے توجہ اپنی معیشت کو، اپنی ملک کی صحت کو، اپنے ملک کی تعلیم کو، یعنی اسکولز، کالجز، یونیورسٹیوں کو، اپنے سرکاری اسپتالوں کو نہیں دی. انہوں نے توجہ اپنی ذات کو دی ہے، اپنی حکومتوں کو دی ہے. اور ان کے جو حکومت کی اور کرسی کی جو ان کی ہرس ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے ابھی کہ ان کو کہیں پر بھی ملک اور عوام کے مسائل اور معیشت اور مہنگائی اور جو عدل لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کو کسی کو نظر نہیں آتا. یعنی یہ سب اچھا، ان کے گلے شکوے کیا ہیں؟ یہ جو آپ سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ جی فلانے جنرل صاحب نے ایسا کر دیا اور فلانے جنرل صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو جائیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل نہ ہو. ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی وجہ سے
اپنی حکومت چاہتے ہیں. یعنی ان میں سے جس کو بھی آپ حکومت دے دیں گے تو پھر چاہے ادارے نیوٹرل ہوں یا نہ ہوں ان کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ان کی حکومت ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو پھر سب کچھ غلط ہے. پھر پاکستان بھی غلط ہے, پاکستان کا نظام بھی غلط ہے, پاکستان کے ادارے بھی غلط ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر کہ اداروں کی غلطیاں نہیں ہیں, اداروں کی بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں, اور لیکن وہ غلطیاں بھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے سیاستدان بہت کمزور ہیں, ان کی سیاست بہت کمزور ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رساکشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ملک کی جب مفاد کی بات آتی ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, اور ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے کمزور ہیں, یہ بڑے لالچی ہیں, تو وہ پھر آپ کو مس یوز کرتے ہیں, وہ آپ کو یوز کرتے ہیں غلط طریقے سے, اور آپ ان کی جو غلط سسٹم اس پہ آپ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں, اور اس سے آپ کی جو سیاسی نظام ہے جس کو ہم لوگ یہاں جمہوریت کہتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ جب سیاستدان توجہ نہیں دیں گے ملک کی طرف اور عوام کی طرف تو ایک سیاسی گیپ پیدا ہوگا, اور وہ سیاسی گیپ کوئی بھی طاقتور اس کو پر کرے گا. تو چونکہ ہمارے یہاں ظاہری بات ہے ایک طاقتور ادارہ جو ہے وہ فوج ہے, تو پھر وہ آپ کے فیصلوں کو ٹیک اوور کرے گا, آپ کی حکمرانی کو ٹیک اوور کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آپشن کیا چھوڑا اس کے لیے. آپ چونکہ کمزور ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی اور قانون میں آ کے مداخلت کرے گا. اس کے قصوروار بھی ہمارے جتنے بھی لیڈران گزرے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ سب کے سب اس کی قصوروار ہیں. اس میں آپ کبھی ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے, کبھی دوسرا اپوزیشن میں ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں مجھے تو اب یہ شک ہے کہ جس طرح ہم کہتے تھے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور یہ جو نون لیگ ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان سب لوگوں نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں. یہ ہم لوگ پہلے کہتے تھے نا, اب مجھے لگتا ہے کہ ان باریوں میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی ہے. ان کی بھی اب باری آتی ہے تو وہ بھی اب باری کے حساب سے آ رہے ہیں اور باری کے حساب سے وہ بھی جا رہے ہیں. لیکن مقابلہ جو ہے وہ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ کون کس سے کتنا زیادہ گندا ہے. ایک دوسرے کو گندا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ایسی ایسی آڈیوز اور ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, یقین کریں کہ وہ لوگ گھروں میں دکھا نہیں سکتے ہیں, اور گھروں میں کسی کے سامنے ہم ان کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عذاب ہے, اور اس عذاب کے جو ذمہ دار ہیں وہ میرے خیال میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہماری عوام بھی ہے. کیونکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ میرے باپ دادا کی پارٹی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے لیڈر پسند ہے, اور مجھے صرف لیڈر پسند ہے, مجھے اس کی سیاست پسند نہیں ہے, اس کا طریقہ کار پسند نہیں ہے, کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, مجھے بس یہ پسند ہے. تو جب ہماری عوام کی یہ سوچ ہو جائے گی کہ ہم لوگ اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیں گے, اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ آدمی اور یہ شخص ملک کے لیے, معیشت کے لیے اور عوام کے لیے کیسا اور کیسا نہیں ہے, بلکہ صرف اس کو پسندیدگی کی وجہ سے ہم اس کو پسند کریں گے, نہ کہ اس کی قابلیت کی وجہ سے ہم اس کو پسند کریں گے, تو پھر ملک کا یہی حشر ہوگا. تو عوام بھی اس کی ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے سب سے پہلی تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پی ٹی آئی برائے مہربانی ایک الیکٹڈ پارٹی ہے, وہ نیشنل اسمبلی میں واپس آئے, قومی اسمبلی میں واپس آئے, اور ایک بھرپور اپوزیشن کرے. اور اپوزیشن صرف گالی گلوچ کی اپوزیشن کو میں اپوزیشن کہتا ہی نہیں, وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ وقت کا ضیاع ہے, وہ لوگوں کو بد اخلاق کرنا ہے. اپوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی دیں, آپ ایک بل لائیں معیشت کے لیے, لاقانونیت کے لیے, امن و امان کے لیے, کہ ہمارے ملک کے اسپتال کیسے ٹھیک ہوں گے, ہمارے سرکاری اسکول کالج کیسے بہتر ہوں گے, ہمارے بچوں کی تعلیم کیسے بہتر ہوگی, ہمارے بچوں کے سلیبس کیسے بہتر ہوں گے, اس سلیبس میں ہم قرآن کو, حدیث کو اور سیرت کو کیسے لائیں گے, ہم اساتذہ کو کیسے اچھی ٹریننگ دیں گے, ہم سرکاری ادویہ کیسے لوگوں کو بہتر مہیا کریں گے, اور ہم پاکستان کی روڈز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہمیں سرمایہ دار کو پوری توجہ دینی ہے کہ اس کو وہ یہاں پر سرمایہ لگائے, پاکستانی سرمایہ دار بھی اور باہر کا سرمایہ دار بھی, اور یہاں سے ایکسپورٹس ہوں کہ زمیندار جتنے بھی چھوٹے بڑے زمیندار اور جتنے بھی چھوٹے بڑے کارخانہ دار اور تاجر ہیں ان کو توجہ دینی ہے. ان کے لیے ہم نے قانون سازی کرنی ہے, ہم نے قانون سازی کرنی ہے کہ یہاں پر عدل و انصاف سستا ہو, اچھا ہو اور جلدی ہو, اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے. تو یہ بل بنتے ہیں, یہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ بلز بنائیں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو پی ڈی ایم کو اس طرح بل نہیں لاتا تھا, صرف رونا روتے تھے کہ جی ہمیں کیوں نیب کے ہاتھوں اندر کیا ہوا ہے. اپنا رونا, اپنے بچوں کا رونا, اپنے کاروبار کا رونا, ملک کے لیے کسی قسم کا رونا نہیں, عوام کے لیے کسی قسم کا رونا نہیں. اور یہی کام ابھی جب ان کی گورنمنٹ آ گئی تو یہی کام ابھی پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ کدھر گئی, ہمیں گورنمنٹ میں لے آئیں, پھر باقی جو مرضی آپ کر رہے ہیں تو کریں. تو ایسے تو نہیں چلے گا نا, اس طرح تو ملک تباہ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ عوام تباہ ہو جائے گی, اللہ نہ کرے, اور ہمارا برا حال ہو جائے گا. تو میری یہ گزارش ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ بھرپور طریقے سے جب تک یہ اسمبلیاں ہیں وہ اپوزیشن کریں. اور یہ کس نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت نہیں ہوتی ہے, جمہوریت میں تو اپوزیشن بھی حکومت ہوتی ہے. اگر آپ اچھی اپوزیشن کریں تو یقین کریں آپ حکومت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو ہرس ہے اور اگر آپ کو لالچ ہے صرف حکومت کرنے کی کہ جی مجھے پرائم منسٹر کہا جائے, مجھے پریزیڈنٹ کہا جائے, تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. پھر تو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح ہیں اور باقی خراب پارٹیوں کی طرح ہیں, خراب سیاستدانوں کی طرح ہیں. پھر آپ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے خراب سیاستدانوں میں اور خراب پارٹیوں. آپ کی پارٹی بھی پھر اپنی پارٹی کو بھی خراب کر رہے ہو. اور تقریباً
ہماری سب پارٹیاں خراب ہو گئی ہیں، ہمارے سب سیاستدان بھی خراب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اقتدار کی ہرس ہے، جو اقتدار کے لیے ان کی جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ چاہے ملک دیوالیہ ہو، چاہے عوام کا کباڑا ہو، چاہے عوام کا نقصان ہو، چاہے عدلیہ کا نقصان ہو، چاہے اداروں کا نقصان ہو، کچھ بھی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. اسی سے اتنا برا حال ہے ہمارا.